اور اس پس منظر کو امام حسین کے اس جملے میں ڈھونڈیے دربار ولید میں، جب وہ کہتا ہے آپ امام حسین سے کہ بیعت کیجئے یزید کی، تو امام کا جملہ کیا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا، یعنی مجھ جیسا شریف، مجھ جیسا پاکیزہ انسان، مجھ جیسا اشرف الناس، مجھ جیسا بہادر، مجھ جیسا امام انسانیت، میں حیوان کی بیعت کر لوں، میں جانور کی بیعت کر لوں، اس کے بعد پھر آنے والی انسانیت تاریکی محض میں چلی جائے گی، کوئی شخص نہیں اٹھے گا جو پھر انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے اٹھ سکے۔ اس لیے امام حسین کہتے ہیں کہ اگر یزید جیسے شخص کو امت اور پورا اسلام کا سماج، اسلامی سماج اور معاشرہ اگر یزید جیسے انسان کو حاکم مان لیتا ہے تو پھر الاسلام والسلام، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے۔ تو یہ درس پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کربلا امام حسین کا درس پوری عالمی برادری کے لیے ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ایک طرف جہاں مسلمان یاد غم حسین علیہ السلام مناتے ہیں، سوگواری کرتے ہیں، یہ درس اور تقریر اور کانفرنس ہوتی ہیں، دوسری طرف دنیا کا ہر آزاد مؤرخ جس کے دل میں انسانیت کی دھڑکن ہے وہ امام حسین کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اسی لیے میں اپنی بات کو اس شعر پہ ختم کروں گا کہ در حسین پہ آتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ دور حاضر میں کربلا کانفرنس جیسے پروگرام مطلب کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اس کی اہمیت کے لیے میں نے ابھی تقریر میں کہا ہے کہ ایک ہندو راجا تھے، شخصیت تھے، پرسنالٹی اندور کے جناب مہاراجا ہولکر، وہ کہتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام کے نام پر پوری دنیا میں بڑے بڑے پروگرام اور ان کے نام پر یادگار جلسے ہونے لگے تو انسانیت میں اتحاد پیدا کرایا جا سکتا ہے۔ یعنی بس انسانیت کو اتحاد چاہیے، ایک شخص جس کے نام پر انسانیت متحد ہو سکتی ہے۔ اس قرائے خاکی کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ میں ایک مکتبہ خاص سے متعلق ہوں، مسلمان ہوں، نہیں، یہ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں، جو محققین عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسانیت کے نام پر کوئی ایک شخص ہے جو سب کو جمع کر سکے، اس کا نام ہے حسین ابن علی، اس کا نام ہے امام حسین۔ چونکہ جس حالت اور جس ماحول میں امام حسین نے بگل بغاوت، آپ جسے کہیے نعرہ بغاوت اس حکومت کے خلاف بجایا، وہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو عالم میں دلیر پیدا ہوئے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے۔ مطلب کہ ہر دور میں اس جیسی پروگرام، ہر دور میں یزید جیسے، آج مثلا دوسری طاقتیں نہیں، آج امریکہ نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے، آج یہ بمبارمنٹ ہو رہا ہے، آج 56 ملک مسلمانوں کے کہاں ہیں؟ آپ بتائیے مجھے، انصاف سے بتائیے کیوں خاموش ہے یہ؟ یعنی روز آسمان سے بم برس رہا ہے اور مسلمان خاموش ہے، کیوں خاموش؟ انصار اللہ، حاجد صاحبی، یہ سب میدان میں کھڑے ہوئے مر جائیں گے، مظلوم کا ساتھ نہیں، کیونکہ انہوں نے کربلا سمجھ، اس لیے کہ ان کو میسج کربلا سے ڈیلیور ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ راہ کربلا پہ چلتے ہوئے صدیوں سے آ رہے ہیں۔ اس لیے کربلا کی ہر زمانے میں ہر مکتب فکر، ہر جو انسان ہے اس کو کربلا کی ضرورت ہے۔ بغیر کربلا کے میں نہیں سمجھتا کہ انسانی لیسن اتنا مضبوط کہیں اور سے مل سکتا ہے سوائے کربلا کے۔ آج کا جو یہ ایکسٹینشن لیکچر رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ہمارے جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں یہاں پر، بچیاں اور بچے، ان پر اس کا کافی انفلوئنس پڑا ہوگا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم نے بھی 5ویں کلاس پڑھی ہے، 6ٹھی کلاس، 7th کلاس، 8th کلاس پڑھی، کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا 7th کلاس میں؟ کون سی بک، کون سا چیپٹر، کون سا پیج، کون سی پوئم پڑھی ہم نے، کون سا ایسے پڑھا ہم نے؟ اگر ہمیں یاد نہ پوری طرح ہوگا، لیکن یہ اس کے انفلوئنس کی وجہ سے ہی ہم آگے آگے بڑھے، اس کی انفلوئنس کی وجہ سے ہی ہم پھر 10th کلاس میں گئے، پھر کالج میں گئے، پھر یونیورسٹی میں گئے۔ اگرچہ ہمیں یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی وہ بکس، لیکن انفلوئنس، اٹ از دا انفلوئنس which remains forever۔ اسی طرح جو ایکسٹینشن لیکچر آج ہوا ہے، اس کا انفلوئنس ہمارے بچوں پر بلکہ بڑوں پر بھی ضرور رہے گا، اور یہ انفلوئنس
आगे आगे वो बढ़ाएंगे, आगे आगे जो दूसरे बच्चे हैं उन तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि ईच वन टीच वन, तो वही हो जाएगा। अगर एक को पता चला वो दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा। अगर यहाँ पर 50 बच्चे या 100 बच्चे रहे तो मुझे लगता है उन पर इन्फ्लुएंस इस एक्सटेंशन लेक्चर का बहुत